بہت سے لوگ ہم میں سے سائیکیٹرسٹ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم وہم میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہم کا علاج کروانے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. کچھ شریعت اس چیز کی ممانعت کرتی ہے کہ آپ بار بار وضو جب کرنا شروع ہو جائیں بہت سی چیزوں میں ڈپ جائیں. ایک شخص معصوم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا تو جب رکوع میں گیا تو اس کے منہ سے خون کا ایک قطرہ گرا. اب وہم جو ہے وہ نتیجہ دے دیتا ہے. اس نے سوچا خون کا قطرہ زمین پہ گیا ہوگا, زمین سے گرا ہوگا, پھر اس کی ایک چھینٹ میرے کپڑے میں گری ہوگی, میرے تو کپڑے نجس ہو گئے ہوں گے, میری نماز باطل ہو گئی ہوگی. مولا نے کہا کس نے تمہیں کہا تھا اتنا وہم کرو؟ آج بچے گھر سے جب جاتے ہیں تو مائیں وہم میں پڑ دیتی ہیں کہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو, یہ نہ ہو. جب تک آتے ہیں سانس بھی اٹکی ہوتی ہے. اور وہم ایسے ہی ہے جیسے یہ خود میرے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی درد اٹھی, اب وہم کیا ہے وہ پورا نتیجہ دیتا ہے. یہ ہارٹ کی درد ہے, اب میں جاؤں گا, مجھے اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اگر میں مر گیا تو مجھے دفنائیں گے, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرے ماں کا کیا بنے گا. ہوا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, مگر آپ کو دماغ نے نتیجہ تک دے دیا. اب اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے, اس کے بدلے میں آتا ہے سٹریس, اور سٹریس جب آتا ہے تو یہ سچ مچ ہو جاتا ہے سب کچھ. تو وہم سے اپنے آپ کو باہر نکالیں, اس کا ایک ہی حل ہے. جب امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو سوال ہوا تھا کہ آپ بیوی اور بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. توکل خدا آپ کے ہر وہم کا علاج ہے.